وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، تمام تر تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریفی اور عمدہ کلمات رب العالمین، رب کائنات، احکم الحاکمین، وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں. وہ رب العالمین جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک مخلوق کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے ساتھ ان کی تمام تر ضروریات کو بھی پیدا کیا اور پھر ان ضروریات کو اللہ رب العالمین نے اپنی تمام تر مخلوقات تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی بنا دیا. اور یہ سارا نظام چلانے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی معاون ہے. اسی طریقے سے کروڑوں اربوں درود و سلام ہو سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کر کے اللہ رب العالمین کی خوبصورت ترین عبادت کر کے امت تک جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو پہنچایا. انتہائی مختصر حمد و سلام کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک کر دے. رمضان کی مبارکباد تو ہر کوئی دیتا ہے اور بعض اوقات یہ سمجھ لیا گیا کہ ہر چیز کی مبارکباد دینا بدعت ہے، لیکن خاص کر الترغیب الترہیب کی حدیث شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ملتی ہے کہ رمضان کی مبارکباد نبی علیہ الصلاۃ والسلام اصحاب کو دیا کرتے تھے اور عید کی مبارکباد تقبل اللہ منا ومنکم کے الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام دیا کرتے تھے. تو ان دو موقعوں کی مبارکباد دینا ثابت ہے. باقی اس کو فرض سمجھ لینا یا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا پھر مبارکباد دے کر یہ سمجھ لینا کہ میرا فرض ادا ہو گیا، میں نے بہت اچھا کام کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے برکتیں رکھ دے. مبارکباد کا مطلب شادی کی مبارکباد ہوتی ہے کہ اس شادی کو اللہ رب العالمین آپ کے لیے باعث برکت دے دے. کوئی مہینہ ہے، کوئی موقع ہے، بچے کی پیدائش ہے، اس کی مبارکباد ہے، اس بچے کو اللہ رب العالمین آپ کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنا دے. اصل برکت کا مبارکباد کا مطلب یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.
یاد رکھیں رمضان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بچوں کا رمضان اور ایک ہوتا ہے بڑوں کا رمضان۔ یہ شاید جملہ آپ لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہو کہ بھائی بچوں کا رمضان کون سا ہوتا ہے، کیا اس کا کچھ دن الگ ہوتا ہے، وقت الگ ہوتا ہے، اور بڑوں کا کون سا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ دو چار باتیں بتانے کی کوشش کروں گا جس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بڑوں کا رمضان کیسا ہے اور بچوں کا رمضان کیسا ہے۔ یہ لو چابی۔ سب سے پہلے اس بات کو ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، اور وہ مثال کیا ہے؟ نماز کی۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی لوگوں کی کہ لوگوں نے نماز کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ رمضان کے مہینے میں لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن جتنی خوشی رمضان کے ان 30 دنوں میں ہوتی ہے اللہ کی قسم اس سے زیادہ تکلیف باقی دیگر 11 مہینوں میں ہوتی ہے کہ آخرکار یہ مسلمان کہاں چلے گئے۔ وہ نماز جس کو اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کے ساتھ جوڑا تھا، ہم نے صرف رمضان کے ساتھ جوڑ دیا اور باقی 11 مہینے میں اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، اللہ رب العالمین اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے یہ 30 دن کی نماز پڑھ کر اور باقی 360 دن میں سے 300 دن کی ہم نماز نہ پڑھ کر، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر سے یہ غلطی نکالنی ہے کہ جن لوگوں نے نماز کو صرف رمضان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یاد رکھیں ان کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑا سخت جملہ ہے، بڑا تکلیف دہ جملہ ہے، لیکن قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کو لے لیتے ہیں کہ ایک نماز ہوتی ہے بچوں کی اور ایک نماز ہوتی ہے بڑوں کی۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو کیا حکم ہے کہ اس کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھاؤ اس کو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو لے جا کر؟ کیا نماز کا ترجمہ بتانے لگ جاتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نماز کا خشوع و خضوع سمجھانے لگ جاتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا نماز کا ٹھہراؤ ہم ان کو سمجھاتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ صرف اذان ہونے پر وقت کی پابندی بتاتے ہیں اور نماز کے ارکان سکھاتے ہیں کہ بیٹا ہاتھ یہاں رکھنا ہے، رفع الیدین ایسے کرنا ہے، رکوع میں آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، پھر بیٹا سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، پھر سجدے میں آپ کے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے، سستی والی نماز نہیں ہونی چاہیے، تشہد میں اس طریقے سے بیٹھنا ہے، پاؤں کو اس طریقے سے رکھنا ہے، اور سلام پھیرتے ہوئے پوری گردن کو یہاں پر کرنا ہے اور دوسری طرف یہاں پر کرنا ہے۔ یہ ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بچے کا دھیان کہاں پر ہے ہمیں نہیں پتا، بچہ کن سوچوں میں گم ہے ہمیں نہیں پتا۔ 4 کی جگہ 3 پڑھ لیں کوئی بات نہیں، بیٹا نماز کے لیے تو آ رہا ہے۔ سب سے پہلے 3 سال تک تو اس کو بنا مارے بنا ڈانٹے یہ کام کروانا ہے، اور پھر اگر 10 سال کی عمر میں بھی اگر وہ نماز کے لیے نہ آئے تو ہلکی سی اس کی پٹائی لگا دینی ہے کہ بھائی نماز کے لیے چلو۔ لیکن 14 سال 13 سال جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کی کاؤنٹنگ شروع نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے کہ یہاں پر بچہ بالغ ہوا اور یہاں پر فرشتوں نے کاؤنٹنگ شروع کر دی کہ اب اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک دن میں نہیں سیکھی جاتی بھائی، اس لیے حکم دیا 5 سال پہلے کہ اس کو پڑھاتے رہو، بتاتے رہو، سمجھاتے رہو، لیکن جس دن فرض ہو جائے گی، جس دن اس کی نمازوں کی گنتی شروع ہو جائے گی، اس دن یہ پریشان نہ ہو کہ بھائی وضو کیسے کرنا ہے، وضو کے لیے پانی پاک بھی ہے یا نہیں ہے، میں نے کلی کیسے کرنی ہے، مجھے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، میں نے نماز کے رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو بتا دی گئی۔ لیکن یہ جب بچہ 20 سال کا ہوتا ہے، یہ قرآن کھولتا ہے اور قرآن کی ایک سورت نکالتا ہے، سورۃ الماعون، اور اس کے اندر یہ آیت پڑھتا ہے کہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ وہ یہ پڑھ کر اور سن کر حیران ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ جاتا ہے اپنے ابا کے پاس کہ بھئی 12-13 سال پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز پڑھو، اور مجھے بچپن سے آپ نے نماز پڑھوا دی، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں پر یہ فرما رہا ہے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ آخر کیا معاملہ ہے؟ پھر ہم اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان ہونے پر آپ آ گئے،
آپ نے وضو کر لیا، اٹھک بیٹھک کر لی اور پھر چلے گئے، نماز کا اصل مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہری طور پر حاضری تو دینی ہے، لیکن اپنے دھیان کو مکمل طور پر نماز کے اندر رکھنا ہے، نماز کے خشوع و خضوع کا خیال کرنا ہے، نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ نماز کے اندر آپ کو یہ نہیں ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیا کام کرنا ہے اور کہاں سے آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ سارے دھیانوں کو ہٹا دینا ہے۔ اللہ کی تسبیح جب آپ رکوع کے اندر بیان کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے سبحان ربی العظیم، وہ ذات انتہائی پاک ہے جس کی میں پاکی یہاں پر بیان کر رہا ہوں، بہت عظیم ذات ہے۔ اپنے سجدے کو زمین میں مٹی میں رکھ کر اللہ رب العالمین کی یہ تعریف بیان کرنی ہے سبحان ربی الاعلی، ہر چیز اس کے آگے نیچے ہے، یہاں تک کہ میرا ماتھا بھی نیچے لگے ہوئے ہے، اگر بلند ذات کسی کی ہے تو سبحان ربی الاعلی اللہ رب العالمین کی۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ خشوع خضوع، نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کیا ہے؟ عروج سے ہے۔ عروج کا مطلب بلندی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اپنی آپ اپنے پاس بلندیوں پر بلا کر اپنے انتہائی قریب کر کے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باطنی ملاقات کی، ظاہری نہیں، ایک ملاقات کی۔ تو نماز کو مومن کا معراج کہا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، کہ جو مسجد میں آ کر 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ کے انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں، آئے اٹھک بیٹھک کی اور پھر چل دیے۔ میں ایک دن کی بات نہیں کروں گا، ایک ہفتے کی بات نہیں کروں گا، ایک مہینے کی نہیں، ایک سال کی نہیں، میں پچھلے 5 سال کی آپ سے بات کروں گا کہ اپنی نماز کو اٹھا کر دیکھیے کہ 5 سال پہلے میری نماز کیا تھی، میں کتنے منٹ میں 4 رکعت پڑھتا تھا، اور آج 5 سال کے بعد میری نماز کے اندر کتنی بہتری آئی، میں کتنے منٹ میں 4 رکعت پڑھتا ہوں۔ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ کی قسم ان 3 دنوں میں، منگل کو رمضان شروع ہوا ہے، منگل بدھ جمعرات میں یہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، اور جتنے لوگ آ رہے تھے نا جماعت کے بعد، کچھ ایسے نئے نئے چہرے نظر آ رہے تھے کہ جو صرف رمضان ہی نمازی تھے، اور ان کی نماز کو دیکھ کر بے انتہا تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اور ابھی 3 دن کے اندر اندر بات بتا رہا ہوں۔ کم سے کم 10 سے 12 افراد کو دیکھا ہے، 3 کو بلایا، بھائی بات سنو، تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا، کیونکہ جان پہچان اتنی ہے نہیں، صرف رمضان آتے ہیں۔ 4 نے تو بول دیا کہ بھائی قاری صاحب ٹائم نہیں ہے، ابھی ذرا جا رہے ہیں۔ 2-3 بیٹھے، اب انہیں سمجھ میں نہیں آتا سمجھائیں کیسے، کہاں سے شروع کریں، نماز کی اہمیت بتائیں، نماز کا ترجمہ بتائیں، نماز کا خشوع خضوع بتائیں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کے اندر نہ نماز کا پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے، ہاتھوں کا ہی نہیں پتا کہ کہاں رکھنے، اور رکوع سے اٹھے اور فوراً سجدے میں ہیں، اور سجدے سے اٹھے پھر دوبارہ سجدے میں، اللہ اکبر، یار کوئی ٹھہراؤ ہوتا ہے، آپ کس کے آگے کھڑے ہوئے؟ یا پھر نماز کا ترجمہ بتائیں، نماز کا طریقہ نہیں پتا تو ترجمہ کیسے بتائیں؟ پھر یہ سمجھ میں آیا کہ پتہ یہ لگا کہ بھائی یہ وہ نمازی ہیں جو سارا سال مسجد میں نہیں آتے، کیسے بتائیں ان کو، کیسے سمجھائیں؟ ضرورت یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے دیکھوں کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا ہے، آپ نے ادھر ادھر کو دیکھنا ہے کہ کم سے کم جب میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں سے کسی 2 افراد کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر آ جاؤں، اور اسی 7 سال کے بچے کی طرح، یار تم آؤ تو صحیح، تم بس آؤ، جب 1 مہینہ گزر جائے نا پھر اس سے پوچھو کہ کچھ تبدیلی آئی تمہارے اندر یا نہیں آئی۔ اس سے پہلے میں اپنے اندر تبدیلی دیکھوں کہ 5 سال پہلے میری نماز کیا تھی۔ 4 منٹ کے اندر 10 رکعتیں پڑھی اس بندے نے، اللہ اکبر۔ میں یہاں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ 3 بج کے جو ہے وہ 40 منٹ ہوئے اور وہ آئے ہیں، اور 4 سے 5 منٹ کے اندر پوری ظہر کی 4 سنتیں پڑھی، 4 فرض پڑھے اور 2 سنتیں پڑھی، اور یہ جا وہ جا۔ وہیں پر میں نے دروازے سے ان کو بلایا اور سمجھایا، لیکن نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، ایک دن کا کہانی ہے ہی نہیں ہے، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس وقت سے دل جل رہا ہے کہ یار یہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں۔ کچھ میری بھی کمزوری ہے کہ میں اپنے پوری مارکیٹ کے لوگوں کو نماز نہیں سکھا سکا، 3 سال ہو گئے مجھے یہاں پر، میری بھی کمزوری ہے، تو دعوت دینے والے کی بھی مجھے یہاں پر کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس منبر کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ہم سب کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہر شخص کو یہ پرکھنا ہے کہ میں ابھی وہی 7 سال کا بچہ ہوں یا اللہ رب العالمین نے مجھے ایسی شرف عطا کیا ہے کہ میں بڑوں والی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہر شخص نے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر تو کاؤنٹنگ شروع ہو گئی، فرشتے آپ کو بچہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہاں پر آپ بالغ ہوئے اور یہاں پر معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح کی سے
روزے کا بھی معاملہ یہی ہے، روزے کا بھی سیم معاملہ ہے۔ جب ہم بچوں کو 7 سال کے 8 سال کے 9 سال کے بچے ہو جاتے ہیں تو بچے ضد کرتے ہیں کہ بابا ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، مما ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اچھا بھائی کیا کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ بیٹا فجر سے لے کے آپ کو مغرب تک کچھ کھانا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بنیادی شرط ہم بچوں کو یہی بتاتے ہیں، یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اسی چیز کا نام ہے روزہ، اور بچے رکھتے ہیں۔ شروع کے جو 3-4 سال ہوتے ہیں بچے اسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں۔ اب انہیں نہیں پتا، وہ بیچارے کھیل بھی رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، سب کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنتا ہے بچہ، جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903 ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ جس شخص نے روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، والعمل به، اور جھوٹ والے جتنے اعمال ہیں وہ نہیں چھوڑے۔ جھوٹ سے مراد دھوکہ دینا بھی ہے، کسی بھی طرح کا دھوکہ ہو، اور جھوٹ کا تعلق ڈائریکٹلی زبان سے ہے، تو زبان کے جتنے گناہ ہیں اگر وہ نہیں چھوڑے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے أَن يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اب پھر بچہ آ گیا ابو کے پاس کہ آپ نے تو کہا تھا کہ روزے کا نام یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک شام تک کچھ کھانا نہیں ہے مغرب تک، لیکن اللہ تو فرما رہا ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جس نے اصل حقیقت میں روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ اور جھوٹ والے جتنے اعمال ہیں کبیرہ گناہ ان سب کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم اپنا کھانا پینا چھوڑو۔ تو وہ بچہ تھا، وہ بچوں کا وقت تھا، نکل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچا دیا، آپ کو یہاں پہنچا دیا، اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہم پریکٹیکل لائف کے اندر آ چکے ہیں، اب ہم نے کمانا ہے، اب ہم نے ذمہ داریاں اٹھانی ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، دکان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب وہ بچپنا نہیں رہا، اب سمجھانا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد بھوکا اور پیاسا رہنا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اصل چیز ہے تمہاری تربیت۔ جس روزے کی حفاظت کے لیے تم جھوٹ بولنا چھوڑ رہے ہو، جس روزے کی حفاظت کے لیے تم لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ رہے ہو، یہ اصل میں 30 دن کی وہ پریکٹس تھی کہ جو بقایا پورا سال تم اس کے اندر عادت بنا لو۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ سورہ بقرہ اٹھائیے، 2 سپارہ ہے اور آیت نمبر 183 ہے، جو ہر عالم تقریباً روزے کے اعتبار سے بیان کرتا ہے، ہم سب کو یاد ہو چکی ہے وہ آیت، اور وہ آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو جو ایمان رکھتے ہو، جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، ہمیں اسلام سکھایا، میں تو بڑا ایماندار ہوں۔ ایمان ایمانداری سے ہے، مومن ایمانداری سے، اگر کسی شخص کے اندر ایمانداری نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ ایمانداری سے ہے۔ کتب علیکم الصیام، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے، فرض کر دیے اللہ، صرف ہمارے اوپر فرض کیے نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بالکل اسی طریقے ہے جس سے تم سے پہلے کے قوموں پر بھی ہم نے یہ روزے فرض کیے تھے۔ کیا وجہ بنی ہے اللہ؟ آخر کیا ضرورت ہے؟ ہماری زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی، صبح ناشتہ کرتے تھے، دوپہر کو کھانا کھاتے تھے، پھر چائے پیتے تھے، مزے اڑاتے تھے، پھر نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، لیکن آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ سال میں 30 دن یا 29 دن لازمی ہم نے دوپہر کا کھانا چھوڑنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو فتنے باہر نکلے ہوئے ہیں ان کے اندر تمہیں احساس ہو جائے، جس رب کے خاطر میں روزے کی حفاظت کے لیے، روزے کو بچانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، اسی رب کے خاطر میں 11 مہینہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نماز پڑھنے آ جاؤں۔ جب ہم روزے میں نماز پڑھتے ہیں کیا سوچ کر پڑھتے ہیں؟ یا اگر نہیں پڑھتے تو امی ابو کیا بولتے ہیں، گھر والے کیا بولتے ہیں، بھائی بہن کیا بولتے ہیں؟ بھائی ایسے نہ، ایسا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ جس میں تم نماز نہیں پڑھ رہے؟ ہے نا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے جو سحری کر کے سو جاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنا اپنا جائزہ لے لے، اور اگر شروع کے دن میں ایسا نہیں ہے تو 15 کے بعد ایسا ہو جاتا ہے، کام کا لوڈ ہے جناب، تھکن بہت ہو گئی ہے، پھر پڑھ لیں گے، جب اٹھیں گے تب پڑھ لیں گے۔ تو امی کیا بولتی ہیں کہ ایسا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ جس میں تم نماز نہیں پڑھ رہے؟ تو میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں 11 مہینہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے؟ 11 مہینے
ہفتے کی 35 نمازیں، مہینے کی 150 نمازیں، اور پھر سال بھر کی تقریباً 1800 نمازیں، 1825 ہوتی ہیں. آپ یہ ساری نمازیں ویسے صرف آپ 30 دن کی 150 نمازیں پڑھ کر اللہ رب العالمین پر کوئی احسان نہیں کر. تو تہیہ یہ کرنا ہے کہ میں بچوں والی نماز پڑھ رہا ہوں یا میں بڑوں والی نماز پڑھ رہا ہوں، میں بچوں والا روزہ رکھ رہا ہوں یا بڑوں والا روزہ رکھ رہا ہوں. مجھے روزے کی اہمیت بھی پتہ چلی ہے، اس کی حقیقت بھی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اگر نہیں آئی، بس چل رہے جیسے تیسے، چل گیا دیکھ ہم دیکھ، لوگوں کی دیکھ ہم دیکھ، رمضان آیا ٹوپی آ گئی سر پہ، پائنچے اوپر ہو گئے، مسجدوں میں رونق لگ گئی، اور عید کے دن یہ جا وہ جا، تو میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے. الفاظ سخت ہیں لیکن بات سچی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے. سورہ کہف کس کس نے پڑھی آج؟ ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے ہم، سب اپنے اپنے دل سے پوچھ لیں. اب کہ جب آپ سورہ کہف کھولیں تو اس کا آخری رکوع کھولیے گا، آخری رکوع 16 سپارے میں، اور اس کی آیت نمبر 103 اور 104. اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسے لوگوں کی خبر نہ دیں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں. وہ لوگ جو اعمال کر ہی نہیں رہے. ابھی بھی گردن نکالیں ذرا کھڑکی سے باہر، یا جب آپ جائیں گے ابھی بھی لوگ نماز کے لیے یا جمعے کے لیے مسجد کی طرف نہیں آ رہے. تو اللہ کا احسان مانے کہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے یہاں پر آنے کی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے چنا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم مسجد میں آ جائیں. 10 لوگوں میں سے 12 لوگوں میں سے ان 4 لوگوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا. 1,00,000 لوگوں میں سے 1,000 لوگوں کو چن لیا کہ نہیں تم لوگ جاؤ، پہلے سے وضو کر کے بیٹھو، ذرا سنو دیکھو کیا بات ہو رہی ہے، تمہارے کانوں میں پڑنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے تمہارے سے یاد یہ ارادہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اللہ رب العالمین نے پھر ان لوگوں کے ذکر کیا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی ساری محنتیں ضائع کر دی. اللہ اکبر. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ساری محنتیں ضائع ہو گئی. اور آگے کیا فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت اچھے اعمال کر کے آ رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی سے روزے چل رہے تھے، اپنی مرضی سے نمازیں چل رہی تھیں، اپنی مرضی سے صدقہ خیرات چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے نہیں رکھ رہے تھے، سنت طریقے کو سامنے نہیں رکھ رہے، یا جو عمل کر رہے تھے اس کے سنت، اس کی اہمیت کو سامنے نہیں رکھ رہے تھے کہ یہ عمل صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری ساری زندگی کے لیے. اور سمجھ رہے تھے کہ یار بڑا زبردست رمضان گزارا ہے ماشاءاللہ، پتہ ہی نہیں چلا کہ 26 روزے گزر. بھائی کیوں نہیں پتہ چلا؟ کہاں گئے وہ 26 روزے؟ کیوں نہیں پتہ چلا؟ ایک مومن اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتا ہے، کھپاتا ہے اپنے آپ کو. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا وعدے کیے ہیں، میں نے آگے رمضان کے بعد کے لیے کیا ارادے کیے ہیں، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کیا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، میں نے اس نیکی کو اب کرنا ہے. آخر ایسا کیسے ہو گیا کہ 26 روزے گزار دیے، دعائیں مانگ لی اور تراویحیں پڑھ لی اور پتہ ہی نہیں چل رہا؟ پتہ چلنا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ میں نے اپنے رب سے کیا وعدے کیے ہیں. تو اس سوچ کو ذہن سے نکال دیجئے کہ ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان نکل گیا. نہیں، اگر پتہ ہی نہیں چلا تو بس پھر پتہ ہی نہیں چلا، کہاں گیا وہ بھی نہیں پتہ چلا. پچھلا رمضان اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ میں نے کیا کیا وعدے کیے تھے، شب قدر میں جا کر کیا کیا دعائیں کی تھیں، کیا کچھ ارادے کیے تھے، ان ارادوں پر میں نے اپنے کتنا عمل کیا، کتنا اپنے آپ کو تبدیل کیا، کیا میرے اندر تبدیلی ہے، کتنی میری نماز بہتر ہوئی، کتنا میرا اخلاق بہتر ہوا، کتنا میں حق ادا کرنے والا لوگوں کے ساتھ بنا، کتنی میری زبان کے اندر سچائی آئی. یہ میں کم سے کم اپنے آپ کو پرکھوں گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی میرا رمضان بڑوں والا گزرا تھا. ورنہ وہی 4 سال 5 سال کے ہم بچے بنے رہیں گے. آخرکار موت آ جائے گی اور جب فرشتہ آئے گا تو پھر یہ ہم بولیں گے کہ آخر میں نے اپنی زندگی کہاں گزار دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دو کام ہم نے یہاں ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی نماز کو پرکھنا ہے اور مستقل طور پر پھر پڑھنا ہے.
دوسرا یہ کہ روزے کو پرکھنا ہے کہ آخر کیسا گزر رہا ہے، بس دیکھم دیکھی گزر رہا ہے، صرف بھوکے پیاسے رہ کر وقت گزار رہے ہیں، سو کر وقت گزار رہے ہیں، یا کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ اور تیسرا اہم کام دعائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو مہینہ ہے نا، اللہ رب العالمین نے سارے رحمت کے دروازے کھول دیے، سارے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور سارے جہنم کے دروازے اللہ رب العالمین نے بند کر دیے، سارے جہنم کے دروازے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اللہ رب العالمین نے فتحت ابواب السماء، آسمان کے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے کھل گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیگر پورے سال میں کچھ دروازے ایسے خاص تھے جو رحمت کے بند تھے، تبھی تو یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اور بتایا کہ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے اللہ رب العالمین نے، کہ اس وقت جہنم نہیں، اس وقت بس میرے بندے نیکی والے کام کریں، اس وقت سمجھ جائیں، میں ان کے لیے راستہ آسان کر دوں گا۔ الیکشن سے پہلے سارے روڈ کلیئر ہو گئے تھے نا، ایسے چھوٹے چھوٹے کھڈے بھی بھر گئے، یہی یہاں پر اب یہ ہو رہا ہے کہ رمضان داخل ہوا، وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا، سارے کھڈے بند کر دیے، ساری رکاوٹیں ہٹا دی، سارے بیریئر ہٹا دیے، اب آپ کے لیے جنت کا راستہ بالکل سامنے ہے۔ اگر اس وقت بھی جنت کے راستے پر وہ نہیں اپنایا تو پھر کون سا ایسا وقت ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں، یا اللہ میری زندگی جیسی گزر گئی تیسی گزر گئی، یا اللہ اب نہیں، اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اب میں سیدھا ہونے کی کوشش کروں گا، یا اللہ اب مجھے بخش دے، اب میرے لیے راستے آسان کر دے، یا اللہ اب مجھے استقامت عطا فرما دے، یا اللہ میری زبان میں سچائی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے نیند کی قربانی دینے والا بنا دے۔ اب یہ جو میں فجر میں آ رہا ہوں، یہ جو میں نے 30 فجر پڑھنی ہے، اور میں پڑھتا ہوں 30 فجر ٹائم سے، لیکن باقی کی اللہ اکبر کبیرہ، باقی کی 11 مہینے کی فجر میری بستر پر ہوتی ہے، تو کیا حکم بدل گیا یا رب بدل گیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اگر ایسا ہے تو انسان اپنے رب کو بدلتا ہے، 26ویں سپارہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ بدلا ہے ہم نے رب کو۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رمضان کا رب کون سا ہے اور دیگر 11 مہینوں کا رب کون سا ہے، اس چیز کی اللہ رب العالمین کے ساتھ دعائیں کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کا بڑا بہترین وقت ہے یہ رمضان، پورا کا پورا قبولیت کا وقت ہے۔ روزے سے پہلے تھوڑا سا وقت نکالیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، زیادہ کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، کم سے کم 10 منٹ نکالنا ہے۔ اچھا وہ نکلیں گے کیسے 10 منٹ؟ اس کے لیے ہم نے ایک فارمولہ تیار کیا، یہ پچھلے سال بھی آپ لوگوں کو بانٹا تھا میں نے، اور وہاں پر رکھے ہوئے پرچے جاتے ہوئے لے کے جائیے گا۔ یہ ایک پرچہ ہے جس کے اندر 30 احادیث لکھی ہوئی ہیں، 30 احادیث، اور 30 کی 30 احادیث رمضان سے متعلق ہیں یہ، اور بالکل چھوٹی چھوٹی 2 لائن کی احادیث۔ کرنا کیا ہے ہم نے اپنی بیگم کو بولنا ہے کہ آپ بالکل افطاری تیار کیجئے، سب کچھ سارے کام کیجئے، لیکن کم سے کم 10 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیے، ہم ٹھنڈا کھا لیں گے، کوئی بات نہیں، ڈھک کے رکھ دیں، ہاٹ پاٹ کے اندر رکھ دیں، تھوڑا سا ٹھنڈا کھانے کو ملے گا نا، کوئی بات نہیں۔ 15 منٹ پہلے اپنی خواتین کو یہ حکم دیں کہ اپنا ٹارگٹ ایسا رکھو کہ اتنے پر روزہ کھل رہا ہے، 6:40 پر کھل رہا ہے، آپ یہ ٹارگٹ رکھو 6:25 پہ روزہ کھل جائے گا، اور اس حساب سے آپ اپنی ساری تیاری کر دسترخوان پہ آ جاؤ۔ اور گھر میں کوئی ایک فرد، 9 سال کی بھی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے، یا آپ خود ہیں یا بیگم ہے، ان کو بولیں کہ صرف ایک حدیث پڑھنی ہے ایک دن میں، اردو میں پڑھنی ہے، کوئی عربی میں نہیں پڑھنی، حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اس پڑھنے کے اہتمام کے لیے کیا ہوگا کہ سب لوگ خاموش ہو جائیں گے، 1 منٹ میں یہ حدیث پڑھی، اور باقی جو آپ کو 9 منٹ مل رہے ہیں نا، جب وہ ماحول، اصل چیز ہے ماحول نہیں بنتا ہمارے یہاں، ایک ادھر سے بات کر رہا ہے، ایک ادھر سے بات کر رہا ہے، جب دعوت ہوتی ہے تو وہ ادھر سے آ رہا ہے، بیٹھتے نہیں ہیں۔ اس پرچے کے ذریعے آپ سب کو بٹھا سکتے ہیں کہ یار بس دیکھو بھائی چپ ہو جاؤ، سب لوگ خاموش ہو جاؤ، حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے لیے جب سب خاموش ہو جائیں گے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب سے خوب دعائیں کریں،
بھوک کا وقت ہوتا ہے دھیان نہیں جاتا، لیکن جب آپ اپنا دھیان اللہ کی طرف کر دیں گے اللہ اکبر کبیرہ، وہ 10 منٹ آخر کے کیسے گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک وقت اور بھی ہے، وہ بھی بڑا مشکل ہے، وہ ہے سحری سے پہلے کا۔ نیند میں دھت ہو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، تھوڑا سا اہتمام کر لیں، کوشش کر کے اہتمام کر لیں، لیکن یہ روزے کا تو ضرور کر لیں۔ تیسرا وقت ہے ہر فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے، ہر فرض نماز کے بعد۔ اور یقین کیجئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں سلام پھیرا، ابھی ہم پلٹیں گے کہ وہ دروازے پہ رش شروع ہو گیا۔ بھائی کہاں بھاگ رہے ہو، جیل سے چھوٹے ہو کیا؟ تھوڑا سا ٹھہراؤ۔ یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، فرض نماز کے بعد کے اذکار لکھے میں 3 منٹ اس کے اندر لگتے ہیں، یہ بھی دعائیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے اپنے لیے کچھ مانگ لو، یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کا ہر فرض نماز کے بعد۔ پھر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی ملیر سے آیا ہوا ہے، کوئی نیو کراچی سے آیا ہوا ہے، کوئی ہائی وے سے آیا ہوا ہے، کوئی یہاں پر لانڈی کورنگی سے آیا ہوا ہے، ہر شخص دن میں سفر کرتا ہے۔ عصر کے بعد ہم جانے کی تیاری کرتے ہیں کہ روزہ گھر پہ کھولنا ہے، جتنا وقت گزرنا ہے نا، بجائے اس چیز کے کہ ہم ادھر کی بات کریں ادھر کی بات کریں، آج یہ ہو گیا تھا، آج اس نے یہ کام کر لیا تھا، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں بعد میں۔ سفر کے وقت اپنے آپ کو خاموش رکھ کر دل میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کرنی ہے اللہ رب العالمین اس ٹریفک میں مجھے صحیح سلامت گھر پہ پہنچا دے، یہ دعا کریں سب سے پہلے تو، اپنا دھیان اللہ کی طرف۔ تو یہ موقع ہے اور یہ پورا مہینہ ایسا ہے کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے دعائیں کریں۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی حقیقت سمجھا دے، دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ وقت ہے اور اس میں ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ کتنے تجربے ہیں ہمارے الحمدللہ، کیا کیا تجربہ بتائیں۔ یہ سمجھ لیجیے کہ بس جو اللہ سے مانگا ہے اللہ رب العالمین نے یا تو وہ ایز اٹ از دیا ہے یا اس کا الٹرنیٹ دیا ہے، یعنی کہ بالکل کنفرم ایسا ہے کہ ہاں الحمدللہ فوراً دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ باقی اگر کچھ نہیں ہوتی تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بالکل اس وقت بھی دعا ہو رہی ہے 2-3 منٹ کی، آپ نے اپنا پورا دھیان اللہ رب العالمین کی طرف رکھنا ہے۔ ایک ہمارے سہیل بھائی ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، بیچ میں بھی آئے تھے، وہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آنکھیں اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی سی کچھ لاپرواہی کہہ لیں یا کچھ یہ کہہ لیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں سارے معاملات، 1-1.5 مہینے کے اندر ہی اندر ان کی آنکھوں کی مکمل طور پر روشنی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی شوگر اور بی پی بھی ہائی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پہ صحت یابی عطا فرما دے۔ ہمارے ایک عبدالصمد بھائی ہیں، ان کا بیٹا 4 دن سے جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، خاص کر ان کی دعا کی درخواست آئی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں گھر کا کوئی ایک فرد بھی اگر ہاسپٹل میں داخل ہو نا، پورا گھر بے چین ہو جاتا ہے، روٹین الگ خراب۔ ماں جتنا نرم بستر ہو، نیند نہیں آتی ماں کو کہ بچہ ہاسپٹل میں داخل ہے، شوہر ہاسپٹل میں داخل ہے، والدین ہاسپٹل میں داخل ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ بچے کو مکمل طور پہ صحت یابی عطا فرما دے، بیماری کو جڑ سے نکال کر ختم کر دے۔ یا اللہ ہمارے ارد گرد جتنے لوگ بھی بیمار ہوں، ان تمام مسلمان مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ میری اپنی بہن کی طبیعت جو ہے وہ 1 ہفتے سے ناساز ہے، ابھی 3 دن سے ان کو ڈرپیں لگ رہی تھیں، کل ہی وہ گھر پہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل طور پہ صحت یابی عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں کے دل میں جتنے لوگ ہیں، نام لینا ہر ایک کا جو ہے وہ جو ہے نا پاسبل نہیں ہے، اللہ رب العالمین یا اللہ ہمارے دلوں میں جتنے لوگ ہیں ہمارے بڑوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے، مرنے سے پہلے موت کی اہمیت اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔